اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کاف کا مطالعہ مکمل کریں گے۔ حسب سابق اس سے پہلے نشست میں پڑھے جانے والے جو آیات ہیں ان کا خلاصہ۔ پہلی بات، منکرین حق کے رسولوں اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے جو شکوک و شبہات ہیں انہیں یہ کہہ کے رد فرمایا گیا کہ یہ تو وہ حقائق ہیں جو کوئی بھی ذی شعور آدمی نظام کائنات پہ غور و فکر کر کے بآسانی سمجھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تنبیہ فرما دی گئی کہ ذرا اپنے سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے احوال پہ غور و فکر کر کے دیکھو کہ جب انہوں نے ان حقیقتوں کا انکار کیا تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری بات، مادی زندگی کے نظام اور اس کی حقیقت پہ روشنی ڈال کر اس بات پہ زور دیا گیا کہ ہمارا کوئی بھی قول یا فعل اس خالق اور مالک حقیقی سے مخفی نہیں ہے۔ ہر کسی کے اعمال کا ایک مکمل ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے اور ہر کوئی اسی کے مطابق سزا اور جزا پاتا ہے۔ تیسری بات جو ہم نے ان پہلے دو رکوع میں پڑھی تھی کہ نافرمانی اور شک و شبہ میں زندگی گزارنے کا انجام بھیانک ہے۔ اس لیے ایک اچھی طرز یہ ہے کہ علم حقیقی کی جستجو کی جائے اور اس کی روشنی میں پھر اپنی زندگی کی راہیں متعین کی جائیں، کیونکہ ہر کسی کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کاف، رکوع نمبر 3، آیات 30 سے لے کے 45۔ یوم نقول لجہنم، جس روز ہم پوچھیں گے یا جس روز ہم کہیں گے جہنم سے، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول، اور وہ جواب میں وہ کہے گی، حل من مزید، کیا کچھ مزید بھی ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جب قریب کر دی جائے جنت متقین کے، غیر بعید، اور نہ رہے کچھ دور۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، تو یہ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا واسطے ہر ایک لو لگائے رکھنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ اب ذرا ان آیات پہ غور و فکر کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جو رکوع نمبر 2 کی آخری 3 آیات تھیں ان کی طرف ذرا اپنا ذہن جو ہے اسے لے جائیں۔ تو آخری 3 آیات 27، 28 اور 29 تھیں۔ اس میں یہ حقیقت بیان ہوئی تھی کہ جب مرنے کے بعد ایک ناکام شخص اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اور اس کے اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کا ہم نشین یعنی اس کا جو شیطانی ساتھی ہے وہ یہ کہہ کر اسے اظہار لا تعلقی کر دیتا ہے کہ اے ہمارے رب، نہیں سر کش کیا تھا اس سے میں نے، لیکن یہ تو راہ بھٹکا راہ سے بہت دور۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت لڑائی جھگڑے کرو اور بحث مباحثے کرو میرے حضور، جبکہ میں نے تمہیں پہلے سے ہی ایک وعید بھیج دی تھی، اور نہیں بدلا جاتا کوئی بھی قول ہمارے حضور، اور نہیں میں ظلم کرتا اپنے بندوں پہ۔ اب آیت نمبر 30 پہ غور و فکر سے پہلے جو مختلف الفاظ آئے ہیں جس کے ہمیں معانی اگر صحیح معلوم ہوں گے تو ہم انشاءاللہ زیادہ بہتر مفہوم سمجھ سکیں گے۔ پہلا لفظ ہے امتلأت، ملا سے بنا، میم لام الف، تو بھر گئی، یو آر فلڈ۔ اُزْلِفَت، زلف سے بنا، زے لام فے،
نزدیک کر دی جائے گی، از براٹ نیئر. اور پھر لفظ آیا اواب، اس کا روٹ ہے الف واو بے. ارادتاً باز گشت کرنا، دلی رغبت سے رجوع رہنا یا ہر حال میں رجوع رہنے والا. ڈو این ایکٹ آف ایکو، باز گشت کرنا. ڈو این ایکٹ آف ایکو اینڈ ہول ہارٹedly ٹرننگ ٹو. اب آیت نمبر 30 جو ہے، اس میں اسی سے جو پیچھے بات ختم ہوئی تھی جہاں پہ، اسی سے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک جو حق ناشناس ہے اپنے جرائم کے بدولت جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کی سزا جو ہے وہ پائے. جناب واصف علی واصف جو ہیں وہ جہنم کو ایک ایسا ہسپتال قرار دیتے ہیں جس میں ہر مرض کا ایک شافی علاج کیا جاتا ہے. آیت نمبر 31. اب یہاں سے جو نیک لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام حق کو قبول کیا اور نبیوں اور رسولوں کی راہ کو اپنایا، اب ان کے بارے میں بات چیت شروع ہو رہی ہے، اور ان کا جو ایک ذکر خیر ہے وہ بھی ہے، اور ان کی کامیابی کا جو گر ہے وہ بھی انہی آیات میں بیان کر دیا گیا ہے. باز گشت کرنے والا، the one doing act of eco، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرتا، بلکہ جیسا کچھ وارد ہوتا ہے اسی طرح اسے لوٹا دیتا ہے. ایسے لوگ اس بات کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس باز گشت میں ان کی اپنی ذات یا ان کا اپنا کوئی بھی مفاد شامل نہ ہو، یعنی مکمل جانبداری کا ایک ثبوت دیتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، اور جو کوئی محسوس کرتا رہا اور رحمان کو بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لایا ہے دل ایک انابت رکھنے والا. اب ان کامیاب لوگوں کے بارے میں ان کی کچھ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، کیسے کام تھے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور وہ باز گشت کرنے والے بن گئے. من خشی الرحمن بالغیب، جو کوئی محسوس کرتا رہا رحمان کو بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لایا ہے دل انابت رکھنے والا. ندخلوها بسلام، داخل ہو جو اس میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں رہنا ہے، یہ وہ حالت ہے جس میں تمہیں رہنا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لہم ما یشاؤون فیہا، اس میں ہے ان کے لیے جو کچھ بھی وہ چاہتے ہوں. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس تو اس سے مزید بھی ہے. خشیہ، خشی سے بنا، جو عام طور پہ ہم خشیت کا لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں. ایک احساس دامنگیر رہتا ہے. منیب، نوب سے بنا، نون واو بے، توبہ میں لوٹنے والا، متوجہ رہنے والا. ون who returns a repentant، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور اکثر کسی ایک ذات کی طرف ہی متوجہ رہنے والا جو ہے اسے بھی آپ منیب کہتے ہیں. بقلب منیب، حضوری دل سے متوجہ رہنے والا. دخل، دخل کا اور خلد کا فرق ہمیں اگر پتہ ہوگا تو پھر ہمیں جو آیت نمبر 34 ہے یہ صحیح سمجھنے میں آسانی ہوگی. دخل ہوتا ہے کسی چیز میں داخل ہو جانا، انٹر انٹو، اسٹیپ انٹو. خلد، ایک غیر معینہ مدت تک اسی حالت میں رہنا. ٹو ریمین ان دیٹ اسٹیٹ فار این انڈیفینٹ ڈیوریشن. اب آیت نمبر 33 پہ ذرا غور کیجیے کہ جو پیچھے جن کامیاب لوگوں کی بات ہو رہی تھی، ایسے نیک لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے اللہ رحمان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں. انہیں ہر وقت یہ خیال دامنگیر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے. ان کا کوئی قول یا کوئی فعل جو ہے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اب باز گشت کرنے کی وجہ سے ان کا دل منیب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے. اور اگر کبھی بھولے سے
ان کی توجہ کسی اور طرف بڑھ جائے تو فوراً یاد آتے ہی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب آیت نمبر 34 کو دیکھیں کہ ایسے 9 لوگوں کا انجام جنت میں داخل کر دیا جانا ہے، اور آیت نمبر جو 35 ہے وہ اس حقیقت کا اشارہ کر رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کے علاوہ بہت کچھ اور بھی ہے جو اللہ کریم اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائیں گے، جس کا ایک اشارہ ہمیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں بھی ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے پس نہیں معلوم کسی نفس کو جو مخفی ہے اس کے لیے قرار آنکھوں کا یا آنکھوں کی ٹھنڈک، صلہ اس کا جو انہوں نے کیے اعمال۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہلاک کر دیا ہم نے ادوار زمانہ اس سے پہلے۔ ہم اشد منہم بطشاً، وہ تو بہت زیادہ طاقتور تھے ان سے گرفت میں، ایک طاقت میں، علم میں، مختلف چیز میں۔ فنکبوا فی البلاد، پھر انہیں چھان مارا شہروں کو۔ حل من محیص، تو کیا انہیں کوئی جائے قرار ملی یا کوئی رائے فرار انہیں مل پائی؟ ان فی ذالک لذکریٰ، یہ بات جو ہے یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ لمن کان لہ قلب، ہر اس آدمی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو، جو صاحب قلب ہے۔ او القسمہ، جب وہ غور سے سنتا ہے، وہ ہوا شہید، اور وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ کرن کاف رے نون سے بنا، ایک ہی زمانہ یا دور زندگی میں اکٹھے رہنے والے۔ اس سے مراد آپ معاشرت بھی لے سکتے ہیں، بعض کا اس سے مراد ایک سینچری لی جاتی ہے، بعض کا اس سے مراد ایک پوری جنریشن لی جاتی ہے۔ اب جنریشن بھی کہہ سکتے ہیں، ایرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ بطشن بتشت بنا، بے تو شین، جبرن ضبط کر لینا یا چھین لینا، سیز بائی فورس، جسے آپ کہتے ہیں سنیچنگ۔ دوسرا اس کا معنی ہے ٹو ہولڈ، کسی چیز پہ ہولڈ رکھنا، وہ بھی بطش میں آتا ہے۔ فنکب، نقب نون کاف بے سے بنا، یہ جیسے ہم کہتے ہیں مکان میں نقب لگائی یا نقب زنی کی واردات ہوئی، خدیڑ مارا، کرید ڈالا، دے ایکسپلورڈ، دے اوور رن، دے وینڈرڈ۔ محیص ہے سے بنا، ہے یہ سواد، بھاگ نکلنے کی جگہ یا کوئی بچ نکلنے کا موقع، پلیس آف اسکیپ۔ اب آیت نمبر 36 پہ آپ غور کیجئے۔ اب کامیابی کا نسخہ بتانے کے بعد ہمارے سامنے ان لوگوں کی مثال پیش کی جا رہی ہے جو بے شمار جسمانی اور ذہنی قوتوں سے مالا مال تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالے رکھا تو عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب آیت نمبر 37 جو ہے وہ ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر رہی ہے کہ جو ایسے نافرمان لوگوں کا جو انجام ہے اس میں بھی ایک نصیحت کا پہلو پوشیدہ ہے، اور اس نصیحت سے کوئی صاحب دل، یعنی وہ آدمی جو چیزوں کو صحیح طریقے سے پرکھے اور جانے، تو یا پھر کوئی جو توجہ سے سنتا ہو اور اس کا مشاہدہ کرتا ہو، صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بے دھیان اور غیر متوجہ رکھنے والوں کے لیے ایسی چیزیں محض ماضی کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور تحقیق ہم نے خلق کیا ہے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 ایام میں، 6 مراحل میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں مس کیا ہمیں کسی تکان نے۔ فَاصْبِرْ، تو صبر کریں، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کرتے رہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی۔ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قبل طلوع الشمس اور قبل الغروب۔ اب پیغام حق پہنچانے والوں کی توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع اور عریض کائنات اور جتنے بھی سسٹم ان میں موجود ہیں ان کو 6 مراحل سے گزار کے بنا دیا ہے، اور صرف بنایا ہی نہیں، بنانے کے بعد ان کا ہر طرف سے خیال بھی رکھا ہوا ہے،
ان کو ہر طرح کے وسائل بھی دیے جا رہا ہے، خواہ وہ اسے مانتے ہیں یا اسے نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ کے چاہنے والوں کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہیں۔ یعنی جو فرض، جو ڈیوٹی ان کی لگائی گئی ہے، بس لگاتار پورے اسبات کے ساتھ اس پہ وہ نبھائے جائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو، فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، تو تسبیح میں لگے رہو اس کی اور سجدہ گزاری کے بعد۔ تو یہ آیت بھی پچھلی کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے، ان کامیاب لوگوں کے بارے میں جو داعی حق ہے، جو اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا رہے ہیں۔ واسطہ میں، اب یہ بات ہماری ہو رہی ہے، واسطہ میں یوم ینادی المناد من مکان قریب، اور سن رکھو جس روز ندا کرے ایک منادی قریب کی ایک جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس روز سنیں گے ایک زوردار آواز حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، تو یہ ہے یوم الخروج، یہ ہے نکلنے کا دن۔ ادبار، دبر سے بنا، دبار کا مطلب پیٹھ ہوتی ہے، یا پیچھ کے پیچھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کے بعد، آفٹر دیٹ۔ المناد، اس کا روٹ ہے ندو، نون دال واو، ندا کرنے والا یعنی پکارنے والا، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کالر۔ اب آیت نمبر 40 جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ تھا 39، کہ ہر حال میں، دن رات یا جو بھی سرکمسٹانسز ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی پہ لگے رہیں اور اللہ کا پیغام اللہ کے مخلوق تک پہنچاتے رہیں۔ اب آیت نمبر 41 میں ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی داعی حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پکارے، تو پھر بہتر طرز عمل یہ ہے کہ اس کی بات کو غور سے سنا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ ایسا کرنے والوں کی ایک مثال سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں بھی موجود ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو جو ندا کر رہا تھا ایمان کی، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پہ، تو ہم نے مان لیا، کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، اور کفارہ کر دے ہماری برائیوں کا، اور وفات دے ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ۔ تو اگر آپ یہ نہ کریں گے تو کیا انجام ہوگا؟ وہ ہے آیت نمبر 42 میں۔ ورنہ جان رکھو، یہ جو مولت ہے، یہ جو عمر ہے، یہ تو چند گھڑیوں کا نام ہے، یہ گنے چنے دن ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کا سارا مال و اسباب چھوڑ کے تمہیں اگلے جہان کے لیے چل نکلنا ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وإلی المصیر، اور ہماری طرف لوٹ کر پہنچنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جیسے شک ہو جائے گی زمین ان پر سورج سے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر کرنا، یہ اکٹھا کر لینا ہمارے لیے تو بہت آسان ہے۔ المصیر، سیر سے بنا، لیکن یہ سواد سے بننے والی سیر ہے، سواد یہ رے، جہاں تک پہنچ کے رہنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں حتمی منزل، دا فائنل سٹاپ، واپسی کی آخری جگہ، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈیسٹینیشن، فائنل پلیس آف ریٹرن یا لاسٹ سٹاپ۔ اب زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اسی کی طرف پہنچ کے رہنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تخلیق کائنات اور اس میں زندگی اور موت کا یہ جو کھیل ہے، یہ کوئی بے معنی نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ہمیں ملتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور وہ اللہ جس نے خلق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 ایام میں، اور رہا اس کا عرش زمین پہ
اور آگے پرپس ہے، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون کرتا ہے احسن اعمال، کہ تم میں سے کون کرتا ہے احسن اعمال۔ اپنی عمر کے خاتمے کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لیے یہ اکٹھا کر لینا کون سا مشکل کام ہے۔ نحن اعلم، ہمیں خوب علم ہے، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور نہیں آپ ان پہ جبر کرنے والے یا ان سے زبردستی منوانے والے۔ فذکر بالقرآن، تو یاد دلائیں انہیں قرآن کے ذریعے سے، ان کو قرآن کریم کی مدد سے یاد دہانی کروائیں۔ میں یخاف وعید، تو جو کوئی خوف رکھتا ہے میری وعید کا، اگر نصیحت وہی لے گا جو خوف رکھتا ہے کہ جو آلریڈی انجام بتایا جا رہا ہے۔ بے جبار، جبر سے بنا، زبردستی کرنے والا، جبر سے کام لینے والا، وان ٹو کمپیل۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے با علم ہے۔ دائی حق کے ذمہ صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے، اب کوئی کیا کرتا ہے وہ اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اب پیغام سننے والے کہ کیا بیہیویئر کرے گا وہ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہے، کیونکہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256، نہیں ہے کوئی اکراہ دین میں، اکراہ کہتے ہیں زور زبردستی، نہیں ہے کوئی اکراہ دین میں، الگ ہو چکی ہے رشد گمراہی سے۔ تو جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، تو بے شک اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا جو نہیں ہے ٹوٹنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہے سمیع علی۔ اس آیت میں جو دوسری اہم بات دایان حق کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے رائے ہدایت کی طرف بلانا ہے، کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں، قرآن کریم کے ذریعے سے حق کی دعوت دینی۔ جو لوگ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ موجودہ دور زندگی کے بعد انہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے، تو وہ اس بات سے، وہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو گویا قرآن کریم منبع ہدایت ہے۔ اب ایک مختصر خلاصہ پوری صورت کا، رسولوں اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں جو پائے جانے والے شکوک، اگر آپ نظام کائنات پہ غور و فکر کریں گے تو وہ سارے شک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ ہم سے پہلے گزر جانے والے قوموں کے احوال ہمارے لیے درس عبرت ہیں کہ حقیقت کے انکار کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہمارا کوئی بھی قول یا ہمارا کوئی بھی فعل خالق اور مالک کائنات سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر کسی کے اعمال کا مکمل ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے اور ہر کوئی اسی کے مطابق سزا اور جزا پاتا ہے۔ نافرمانی اور شک و شبہ میں زندگی گزارنے کا انجام جہنم، جبکہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کردہ طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا انجام جنت ہے۔ جنت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ خیال دامنگیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا کوئی بھی قول اور کوئی بھی فعل اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی کام سارا انجام دینے سے پہلے ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، اور یہی ایک پیغمبرانہ طرز ہے، ایوری تھنگ کیئر آف اللہ۔ حقیقت حق کا انکار کرنے والے چاہے کتنی ہی عقل و دانش کے مالک ہوں، چاہے کتنے ہی وسائل رکھتے ہوں، وہ کبھی بھی رائے فرار نہیں پا سکتے۔ انہیں اپنے اعمال کا خمیازہ بھگت کے رہنا ہے، اور ماضی کے اقوام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔
حق کی دعوت دینے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر پوری دل جمی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتے رہیں۔ تو جو لوگ بھی ان کا پیغام غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم منبع ہدایت ہے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کردہ طریقوں کے مطابق عمل کرنے سے ہی کامیابی کا حصول ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔